बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि ईद के बाद इमरान खान की कॉल पर कितने लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे। कप्तान ने इस हवाले से दबंग ऐलान कर दिया, ताकतवर हलकों को साफ और बड़ा पैगाम दे दिया और जनरल बाजवा के बास घबरा गए हैं। ये तफसीलात इस बड़ी और अहम तरीन वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि इमरान खान ने लाहौर में एक वर्कर कन्वेंशन से, जबरदस्त किस्म के चार्ज वर्कर कन्वेंशन से इमरान खान ने खिताब किया है और बड़ा ही वाज़े और दबंग ऐलान उन्होंने किया है। उन्होंने ये कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज लीग के एजेंट हैं, फिल फोर इस्तीफा दें। मजीद इमरान खान ने क्या कहा, इस पर जनरल बाजवा के बास का रद्द अमल क्या है और इसके अंदर दबंग पैगाम क्या है, वो भी आपको बताते हैं। इमरान खान ने यह कहा, जनाब के नवाज लीग के एजेंट बन गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो रिजाइन कर जाएं। उन्होंने ये बताया कि शब दुआ मना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27वीं शब को, मौलाना तारिक जमील इसके अंदर शरीक होंगे। मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए दुआ की जाएगी और कारकुनान ये पैगाम आवाम तक पहुंचाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे की बात उन्होंने दोबारा की। उन्होंने कहा कि वो नून लीग के एजेंट बन चुके हैं, मिसालें भी उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन गई, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले बड़ी तेजी के साथ आए। उन्होंने कहा कि ममनुआ फंडिंग केस पर तीनों बड़ी सियासी जमातों का केस इकट्ठा सुना जाए, लेकिन अगर बाकी दो बड़ी जमातों के सियासी केस नहीं सुनते तो फिर सिर्फ तहरीक इंसाफ को कटहरे में खड़े करके क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। साजिश बनाई जा रही है कि फॉरेन फंडिंग में तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई जाली सबूत जो है वो हासिल किया जाए। ये ममनुआ फंडिंग का केस है और हमारे तमाम जो अकाउंट्स हैं वो क्लियर हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क पर साजिश के तहत इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई साजिश बाहर बनी। अंदरूनी तौर पर मीर जाफर और मीर सादिक इसके अंदर मुलविस थे। अब यह बात बड़ी अहम है कि इमरान खान मीर जाफर और मीर सादिक किन को कहते हैं, क्योंकि जिन मुसलमान हुक्मरानों के खिलाफ यह साजिश तारीख में की गई, सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान, और उनके ये जो थे मीर सादिक और मीर जाफर जो थे वो उनके जर्नैल थे उस वक्त उनकी फौज के। अब ये पता नहीं कि इमरान खान ये इशारा किस तरफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो 3 स्टूजेस के जरिए अमेरिका इसको कंट्रोल करने जा रहा है और मुल्क की और ये अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क को कंट्रोल अमेरिका को दे देंगे। अमेरिका चेरी ब्लॉसम के जरिए पाकिस्तान का कंट्रोल करेगा। फिर उन्होंने कहा कि साजिश का जो है वो ये जो लोटे साजिश का हिस्सा बने हैं उन्हें इस साजिश का इल्म नहीं था। 3 स्टूजेस जो हैं वो इस साजिश का हिस्सा थे और लोटों को नहीं पता था। 25 करोड़ रुपए लेकर उन्होंने अपने ज़मीर का जो है वो सौदा किया। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ इस साजिश का बाकायदा तौर पर हिस्सा थे। इलेक्शन कमीशन और अदलिया रोज़ाना समाअत करके लोटों के खिलाफ जो केसेस है या मुनरफ अरकान के खिलाफ जो केसेस हैं उनके खिलाफ एक्शन लें। फिर उन्होंने अपनी हुकूमत की जो कामयाबियां थी इमरान खान ने वो भी लाहौर में इस अहम मौका पर उन्होंने वो भी गंवाई, वो भी उन्होंने गिनवाई, वो भी उन्होंने बताई कि 11 सालों में सबसे कम जो खसारा था वो पिछले साल था। आज़ाद खारजा पॉलिसी थी जिसके बायस इस हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई। अमरीकी अंडर स्टेट सेक्रेटरी जो है हमारे सफीर से अमरीका में मिलता है और कहता है कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पेश होने जा रही है और अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा और अगर ये कहते हैं कि अगर नाकाम होती है तो फिर जनाब पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा और हमारे सफीर को धमकी दी जाती है। यानी पहले साजिश तैयार होती है फिर मुदाखलत होती है। इसी जानिब एतजाज हसन ने भी इशारा किया था कि अगर मुदाखलत हुई है तो फिर डेफिनेटली साजिश भी हुई है। फिर जो अहम तरीन उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि आज वो अहम तरीन लाया अमल का ऐलान लाहौर में करने आए हैं क्योंकि यहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद भी रखी गई थी। उन्होंने कहा कि जब मैं इस्लामाबाद की जानिब कॉल दूं, इसको जरा गौर से सुनिएगा, उन्होंने कहा कि जब मैं इस्लामाबाद की जानिब कॉल दूं तो कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचे। जी हां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद को एक बड़ा चैलेंज दे दिया। अब तक वो 10 लाख का फिगर तो जलसों के अंदर क्रॉस कर चुके हैं। अब इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च के लिए उन्होंने 20 लाख का जो टारगेट है वो इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया है। अब देखना यह है कि 20 लाख का ये टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान की गयूर आवाम किस तरह और कैसे पूरा करती है। उन्होंने कहा कि 30 साल मुल्क पर हुक्मरानी करते रहे, अब केसेस उनके ऊपर उन्हीं के दौर में बनाए गए। मुशर्रफ ने एनआरओ दिया जिसके बाद मुल्क में लूट मार हुई और एनआरओ की वजह से मुल्क के अंदर कर्जा भी बढ़ा
اور اب یہ پھر دوبارہ NRO 2 لینے کا سوچ رہے ہیں۔ 16 ارب روپے کا کیس ہے شہباز شریف پر اور سارے وزیروں کے کیس بھی ان کے ختم کیے جا رہے ہیں، پھر سے لوٹ مار کریں گے۔ عدالتیں اگر صرف چھوٹے چوروں کو پکڑیں گی، بڑے چوروں کو نہیں پکڑیں گی، طاقتور کا لیے الگ نظام ہوگا تو پھر پاکستان کیسے چلے گا؟ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان نے اس میں واضح طور پر عدلیہ کی آزادی کے لیے بات کی، الیکشن کمیشن کو انہوں نے فری اینڈ فیئر کرنے کے حوالے سے بات کی، انہوں نے پاکستان کے اندر میر جعفروں اور میر صادقوں کے حوالے سے بات کی کہ ان سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اب ذرا سوچئے اس کے اندر عمران خان کا کون سا ایسا مطالبہ ہے جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، یا جو مطالبہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا ملک کے اندر انارکی پھیلانے کی سازش ہے؟ لیکن عمران خان کے اس دبنگ اعلان کے بعد کہ 20 لاکھ لوگ لے کر وہ اسلام آباد آ رہے ہیں، دوسری جانب جو اس وقت جنرل باجوہ کے باس ہیں، جی ہاں میں بات کر رہا ہوں خواجہ آصف، جو کہ وفاقی وزیر دفاع ہیں، اور وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ جناب جو وزیر دفاع ہوتا ہے وہ آرمی چیف کا باس ہوتا ہے، تو اس وقت ٹیکنیکلی وہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے باس ہیں۔ وہ کیا فرما رہے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ ذرا سنیے۔ وہ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ کے باس خواجہ آصف کے عمران خان کی ایما پر سوشل میڈیا پر گالیوں اور زہریلی مہم جو ہے وہ عمران خان کی ایما اور سرپرستی پر چلائی جا رہی ہے، اور عمران خان جو ہے وہ فوج، عدلیہ اور الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گالیوں اور زہریلی مہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور ریاستی اور آئینی ادارے عمران خان کے مفادات کے تحفظ اور ان کی ذات کے تابع ہوں تو سب اچھا ہے، ورنہ گالیاں اور بدزبانی۔ اب اس بیان کے اوپر خواجہ آصف کی ہنسی ہوتی ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح یہ بیان کون صاحب دے رہے ہیں۔ یہ وہ بیان ہے جو خواجہ آصف صاحب بیان دے رہے ہیں، جو کہ ماضی میں ان کے بیانات بھی آپ کے سامنے ہیں اور ان کی پوری جماعت کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، چاہے وہ پاکستان کی عدلیہ سپریم کورٹ کو ننگی اور کھلی دھمکیاں ہوں، سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر ان کے بچوں کے متعلق کہا جائے کہ آپ کے بچے اسی ملک میں رہیں گے تو جناب ہم ان کے لیے زمین تنگ کر دیں گے، پھر یہ کہا جائے کہ آپ آج ہیں کل آپ ریٹائر ہو جائیں گے۔ جرنیلوں کے حوالے سے یہ اور آصف زرداری کیا کچھ بات کرتے رہے، پوری نون لیگ کیا بات کرتے رہی، جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف کتنی گھٹیا زہریلی اور گندی مہم انہوں نے چلائی، اس کے بعد جناب اسی طرح سے جنرل فیاض حمید کے خلاف کس قسم کی مہم انہوں نے چلائی۔ ایاز صادق نے پاکستانی فوج کے متعلق کیا کہا کہ جب جناب ابھی نندن والا واقعہ ہوا تو پاکستانی آرمی کی جو ٹانگیں ہیں وہ کام رہی تھیں۔ اس قسم کی بے شمار، اور مریم نواز کے جلسوں کے اندر پاک فوج کے خلاف نعرے لگائے جاتے رہے۔ جاوید لطیف نے پاکستانی فوج کے کیا کہا، یہ سارا آن ریکارڈ ہے، آپ کو بار بار اس پلیٹ فارم پر ہم دکھا چکے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، اس میں کوئی بات تو ہم اپنی طرف سے کر نہیں رہے۔ تو اس بات پر میرا خیال ہے کیا لگانے کی ضرورت ہے کہ خواجہ آصف جیسا شخص جو کہ پاکستانی اداروں کے خلاف گھٹیا اور زہریلی پروپیگنڈا مہم کا حصہ رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اداروں کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پر جو اس وقت موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے اس کی ٹانگیں کانپی ہوئی ہیں، اور بظاہر وہ سہارا لینا چاہتے ہیں عدلیہ کا یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا یا الیکشن کمیشن کا کہ جناب عمران خان ان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ عمران خان نے تو بارہا اپنے بڑے بڑے جلسوں کے اندر بھی یہ کہا کہ انہوں نے اداروں کا احترام کرنا ہے، انہوں نے پاک فوج کے حوالے سے کہا کہ وہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، عوام کو بھی یہ کہا، سوشل میڈیا پر اپنے کارکنان کو بھی یہ کہا کہ فوج کے خلاف کسی قسم کی مہم نہ چلائیں، نہ اس کا کوئی حصہ بنیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا، ثابت ہوا کہ جو لوگ یہ مہم چلا رہے تھے وہ جعلی اکاؤنٹ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بنا رکھے تھے، اور پیچھے ان کے نواز لیگ، پی ٹی ایم اور کچھ دیگر جو تنظیمیں تھیں وہ موجود تھی، کچھ اکاؤنٹ انڈیا سے بھی آپریٹ ہو رہے تھے، اور ان کا نیکسس چاہے پی ٹی ایم کے ساتھ ہو، انڈین اکاؤنٹس کا یا نواز لیگ کے، اس کی ایک پوری تاریخ ہے گزشتہ 3.5 برسوں میں۔ جب بھی یہ کمپین چلی ہمیشہ اس بات کے ثبوت ملے کہ اس کمپین کے اندر نواز لیگ کا سوشل میڈیا سیل ہے، چاہے عدلیہ کے خلاف کمپین چلی، چاہے جو ہے وہ پاکستانی فوج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلی، یا الیکشن کمیشن کے خلاف بھی ایک مخصوص عرصے میں یہ پوری انہوں نے اپنی کمپین چلا کر رکھی، بلکہ 2018 کی کمپین تو اسی الیکشن کمیشن کے خلاف ہی انہوں نے چلائی۔ یہی الیکشن کمیشن تھا جس نے انتخابات کرائے اور عمران خان کو جو ہے وہ اکثریت ملی، اور عمران خان پاکستان کے واحد آئینی جمہوری وزیر اعظم جو ہے وہ منتخب ہوئے ووٹ کے ذریعے۔ لیکن الیکشن کمیشن کے خلاف جس قسم کی زبان انہوں نے استعمال کی وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اور آج یہ بات ایک مرتبہ پھر میں کہوں گا کہ کیا لگانے کے قابل ہے کہ جنرل باجوہ کے باس خواجہ آصف جو کہ گھبرا گئے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب اداروں کے خلاف عمران خان جو ہے وہ کمپین چلا رہے ہیں، حالانکہ پوری ان کی تاریخ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی دوران 2 بڑی اور اہم ترین خبریں اور بھی آئی ہیں، وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے، 4 بینچ ٹوٹ چکے تھے، بہرحال خیر ان کا پتہ نہیں کوئی نیا پلان بنانا چاہتی ہیں یا مایوس ہو گئی ہیں جو انہوں نے اپنے پاسپورٹ کے لیے درخواست دی تھی۔ اطلاعات ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی آج درخواست ان کے وکیل نے واپس لے لی ہے۔ دوسری خبر جناب یہ ہے کہ شہباز شریف کو طلب کر لیا ہے عدالت نے، لاہور کی عدالت نے، جہاں پر شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونی تھی یہی 16 ارب کے منی لانڈرنگ کے کیس کے حوالے سے، اور 14 مئی کو انہوں نے عید کے بعد طلب کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس روز دیگر جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو شہباز شریف ہیں وہ بھی پیش ہوں تاکہ ان کے اوپر جو فرد جرم ہے وہ عائد کی جا سکے۔ اس طرح سے مئی کا جو مہینہ ہے وہ سیاسی لحاظ سے
جو ہے وہ بڑا ہی زبردست عدالتی لحاظ سے، آئینی قانونی لحاظ سے بڑا ہی زبردست اور ایکٹیو ثابت ہونے جا رہا ہے۔ مئی کے مہینے میں نہ صرف گرمی سیاست کے میدان میں ہوگی، ساتھ ساتھ ماحول میں بھی گرمی ہوگی۔ اس گرم موسم کے اندر پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے وہ بھی گرم رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ اسی ماہ کے اندر عمران خان جو ہے وہ اگلے اپنے جو لایا عمل ہے لانگ مارچ کے بعد دھرنے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔